بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چین نے اپنے شہریوں کے پاکستان آنے پہ پابندی عائد کر دی ہے، اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ نون لیگ کے ایک سینیٹر نے اعلان کیا ہے کہ آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کی خواہش کے مطابق تراش خراش کر دی گئی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ جب یہ صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملے تو اس وقت تک تو آئین کا مسودہ بھی جمعیت علماء اسلام کو نہیں دیا گیا تھا۔ 9 مئی کے سلسلے میں عمران خان اور کوئی 30 دوسرے لوگوں پر فرد جرم مرتب کر لی گئی ہے اور اکتوبر کے آخر میں پیش کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر اور پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری میں تلخ کلامی ہوئی ہے۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ جو ہے وہ متنازع ہو گیا ہے اور ایک لحاظ سے بے اثر رہا ہے۔ حکومت اس سے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کر سکی۔ پشتون قومی جرگہ ضلع خیبر میں ہونا تھا، جو اس سے پہلے خیبر ایجنسی کہا جاتا تھا، جو شہر سے ملحق ہے، اور وہاں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، لیکن منظور پشتین نے اس کی پابندی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ کہا کہ فوری طور پر، بلکہ انہوں نے کہا 1 گھنٹے میں یہ فیصلہ واپس لیں۔ وہاں پولیس پہنچ گئی ہے، دوسری فورسز پہنچ گئی ہیں، اور منظور پشتین کے مطابق وہ بڑا اپنا ساز و سامان لے کر آئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ واپس نہ گئے تو ہم ہر گاؤں میں اعلان کریں گے کہ لوگ، بچے، بوڑھے، جوان سب پہنچ جائیں اور پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں۔ نہ صرف چین نے اپنے شہریوں کو پاکستان کا دورہ کرنے سے منع کیا ہے وہ پرسوں کے واقعہ کے بعد، بلکہ اور غیر مبہم الفاظ میں، اور چینیوں نے کہا تھا کہ بے فوری کارروائی کی جائے، اور کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ کراچی کے واقعے کے بعد ظاہر ہے وہ پریشان ہیں۔ اگرچہ کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، لیکن اس فیصلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ چینی حکومت اس پہ کتنی پریشان ہے، اور وہ ایک طرح سے ذمہ دار لوگوں کو غیر ذمہ داری کا مرتکب سمجھتی۔ دوسری طرف امریکہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کو احترام کیا جائے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ایک بریفنگ میں کہ دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ امریکیوں کی منافقت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف ان کے ذمہ دار لیڈر، جل غالباً نام ہے اس خاتون کا جو صدارتی امیدوار ہیں، وہ نمایاں امیدواروں میں تو نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی ذمہ داری جو ہے اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ امریکی انتظامیہ پہ عائد ہوتی ہے۔ ایک سابق برطانوی سفیر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان نے افغانستان میں امریکی مداخلت اور ڈرون حملوں کی مذمت کی تھی، اسی وقت امریکہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا۔ باقی تاریخ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے کیا کہا، جنرل باجوہ نے کیا کیا، اور نیشنل سلامتی کونسل کے اجلاسوں میں اسے مداخلت قرار دیا گیا۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسے مداخلت تو کہا جاتا ہے مگر سازش تسلیم کرنے سے انکار کیا جاتا ہے۔ مداخلت سے بڑی سازش کیا ہو سکتی ہے؟ صاف الفاظ میں اس میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ خط تھا کہ جو وزارت خارجہ کو بھیجا گیا اور مخاطب اس کے جنرل باجوہ تھے، اس میں کہا گیا تھا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے عمران خان کو تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، معاف۔ ان کا جو دورہ تھا، عمران خان کا دورہ روس، جب اچانک وہاں اسی دن یوکرین والی جنگ شروع ہو گئی، تو اس کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اور وزارت خارجہ سے مشورہ کر کے گئے تھے، لیکن بعد میں جنرل باجوہ صاحب نے جو ہے وہ اس کی تردید کر دی اور بہت سے اقدامات کیے، لیکن بہرحال امریکیوں کی منافقت کی تو کوئی آخری حد ہی نہیں ہے۔ ایک بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق سے ایک اخبار نویس نے کہا پرسوں جو فلسطین پہ جو غزہ پہ کانفرنس ہوئی تھی، کل جماعتی کانفرنس ایوان صدر میں،
کہ عمران خان یہاں نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ یہاں موجود ہوتے۔ اس پہ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ 6 ماہ سے 1 سال کے دوران وہ ہمارے درمیان ہوں گے، مگر اس وقت ہم اپوزیشن کے ٹرک پر سوار ہوں گے۔ یعنی خواجہ سعد رفیق کے خیال میں حکومت کی مہلت زیادہ سے زیادہ اتنی ہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت دائر کی گئی تھی، اس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ جو ایک ہی معاملے پر 2 ریفرنس کیسے دائر ہو سکتے ہیں، اور ایک زیورات کا سیٹ تھا جس کی قیمت 60 لاکھ روپے لگائی گئی تھی، کسٹم کلیکٹر سمیت 3 افراد نے اس کا تعین کیا تھا اور 60 لاکھ روپے اس کی قیمت لگائی گئی۔ ایک اطلاع کے مطابق 58 لاکھ روپے اور 30 لاکھ روپے کی ادائیگی کر کے وہ خرید لیا گیا۔ اس کے باوجود حکومت کا الزام یہ ہے کہ سرکاری خزانے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو گاڑی لی، گیلانی صاحب نے لی، زرداری صاحب نے لی، اور بہت سے لوگوں نے جو تحائف لیے، اور انہوں نے قیمتوں کا تعین بھی کم کرایا، خلاف ورزی بھی کی بنیادی قوانین کی، یعنی گاڑی تو لی ہی نہیں جا سکتی۔ اور نواز شریف صاحب نے تو اس وقت لی جب وہ کسی سرکاری عہدے پر فائز ہی نہیں تھے، اور ایک گاڑی محترمہ مریم نواز کے پاس بھی ہے جو کہا جاتا ہے، اور وہ 15، ایک تو قیمت کم تک کا تعین کی گئی، دوسرا یہ ہے کہ 15% ادائیگی کی گئی، یہاں 50% ادائیگی کی گئی ہے۔ لیکن بہرحال جسٹس امن رفعت امتیاز نے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلاء کے عمران خان سے ملاقات کرانے کی درخواست پر کہا کہ توہین عدالت کی درخواست جو آپ نے دائر کی ہے اس میں وہ جس چیز پہ دائر کی ہے اس میں کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، اور ایس او پی یعنی اس کے لیے ضابطے بنانے کا کام جو ہے وہ ڈویژن بینچ یعنی 2 ججوں پر مشتمل بینچ نے کیا تھا، تو درخواست بھی اسی میں دائر ہونی چاہیے۔ مگر پھر وکلاء کے اصرار پر انہوں نے نوٹس تو جاری کر دیا، مگر ساتھ ہی یہ ریمارکس دی۔ یہ بڑی حیرت انگیز واقعہ ہے، میں نے اپنی 50-55 سال کے جرنلزم میں کسی عدالت میں چاہے جائے کہ وہ ہائی کورٹ ہو اس طرح کے کوئی ریمارکس نہیں سنے۔ یعنی نوٹس تو جاری کر دیا، مگر ساتھ ہی جسٹس صاحبہ نے کہا کہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو نوٹس جاری نہیں کرنا چاہیے، اور نوٹس جاری کر دیا ہے تو پھر آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ فیصلے کو بالکل واضح ہونا چاہیے، اور ریمارکس بھی اسی کی روشنی میں دینے چاہیے فیصلہ دیتے ہوئے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس دوران آپ دیگر پہلوؤں پر غور کر لیں، یعنی دراصل کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے، اور نوٹس تو جاری ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ نوٹس جاری کرنے والی محترمہ جج صاحبہ جو ہیں وہ خود کلیئر نہیں ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ بہت تلخ کلامی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے وکیل کی، فیصل چودھری صاحب کی، اور انہوں نے بہت سخت لہجہ اختیار کیا وکیل صاحب نے۔ راجہ سکندر سلطان صاحب نے کہا فیصل چودھری سے کہ آپ ہمیں کارروائی چلانے دیں، ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فیصل چودھری نے کہا اپنی آواز آپ نیچے رکھیں، نیچے رکھ کر بات کریں، یعنی دھیمے لہجے میں بات کریں، آواز بلند نہ کریں۔ قائد اعظم نے بھی ایک دفعہ ایک وکیل سے کہا تھا، انہوں نے کہا، وہ اس وقت نوجوان وکیل تھے، انہوں نے کہا، جج نے کہا آپ ایک کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے بات نہیں کر رہے، تو قائد اعظم نے کہا، اس وقت تو انہیں مسٹر جناح کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے بات نہیں کر رہے۔ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے ایک جج نے قائد اعظم سے کہا کہ وہ ذرا اونچی آواز میں بات کریں، تو قائد اعظم نے کہا آپ اپنے سامنے پڑا کتابوں کا ڈھیر اٹھا لیں، میں وکیل ہوں، اداکار نہیں ہوں۔ فیصل چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے 3 امیدواروں کی درخواست پر سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی۔ نہیں، انہوں نے نہیں کہا، الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے 3 امیدواروں کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی ہے، اور یہ تو ظاہر ہے یہ تینوں ہارے ہوئے امیدوار ہیں اور ٹریبونل اسی لیے بدلے گئے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ بہرحال یہی سکھا شاہی ہے، اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد ہے فیصلے کرنے کے لیے، اور ان کی حیثیت جو ہے راجہ سکندر سلطان کے ایک وائسرائے کسی ہو چکی ہے، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ سپریم کورٹ کو بھی ڈانٹتے ہیں، جب سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے
کہ اس نے پارٹی کے طور پر تسلیم نہیں کیا پی ٹی آئی کو، تو ادھر سے جواب آیا کہ ہم ایک آئینی ادارہ ہیں اور آپ ہم پہ تنقید نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ پشتون قومی جرگہ کی تفصیل کوئی زیادہ نہیں ملی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، گراؤنڈ پر پولیس اور دیگر فورسز نے قبضہ کر لیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے 30 دن کے لیے۔ 29 دن بنتے ہیں لیکن شاید 30 دن ہی ہوں، کیونکہ اکتوبر کا یہ جو مہینہ یہ 31 دن کا ہوتا ہے۔ یہ 9 اکتوبر سے 7 نومبر تک دفعہ 144 ہے، اور 11 اکتوبر کو پشتون قومی جرگہ جو ہے طلب کیا گیا تھا، جس میں بلوچستان اور پختونخوا کی جو سیاسی جماعتیں ان سب کو دعوت دی گئی تھی۔ بدھ کی رات کو منظور پشتون نے دعویٰ کیا کل رات کہ پولیس اور دیگر فورسز اپنے ساتھ بھاری مشینری لے کر آئی، اور مگر انہوں نے اعلان کیا، سیکورٹی اداروں کو دھمکی دی ہے 1 گھنٹے میں واپس چلے جائیں، 1 گھنٹے میں۔ ذرا غور فرمائیے لب لہجے پر۔ اور لوگوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، اور ظلم تو کسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، زیادتی تو کسی پہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ لہجے پہ غور فرمائیے، اور یہ یاد رکھیے کہ منظور پشتین صاحب نے اپنے کارکنوں کے لیے جو ٹوپی ایجاد کی تھی، وہ پچھلے دور میں طالبان سے پہلے وہی ٹوپیاں تقسیم کی گئی تھیں، اور وہ پہن کر اسمبلی کے اجلاس میں، افغانستان کی وہ نام نہاد جو اسمبلی تھی امریکہ کے زیر اثر بنی تھی جعلی الیکشن میں، انہوں نے پہنی تھی۔ منظور پشتین صاحب ایک بچہ ہی ہیں، نوجوان آدمی ہیں، اور کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اور ان پہ الزام ہے کہ وہ آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں، لیکن وہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ اور جس کامران مرزا صاحب سینیٹر جو ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ علیحدگی کی تحریک نہیں چلا رہے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ بڑا کنفیوژن ہے اس معاملے میں۔ اینٹی کرپشن شیخوپورہ نے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل محمد اکرم کی گرفتاری ڈال دی ہے، 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر انہیں اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ محمد اکرم جو ہے وہ 14 اگست سے اپنی سرکاری رہائش گاہ سے لاپتہ تھے، اور ان کی بازیابی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ محمد اکرم پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے سہولت کاری کی عمران خان کے لیے۔ سہولت کاری کیا کر سکتے تھے؟ وہ کئی طرح کے لطیفے اس میں ہیں۔ ایک یہ ہے، وہ خواجہ صفدر نے کہا، خیر خواجہ صفدر کی تو خواجہ آصف ساری کی، خواجہ صفدر تو بہت محترم آدمی تھے، ان کے والد گرامی، سیاسی طور پر ان کے کردار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت ہی شائستہ آدمی تھے۔ خواجہ صاحب تو دونوں دفعہ جیل سازی سے جیتے ہیں، ایک دفعہ جنرل باجوہ نے انہیں جتایا، وہ ہار گئے تھے عثمان ڈار صاحب سے، دوسری دفعہ وہ بری طرح ہارے ہیں اور بالکل جیل سازی کر کے وہ جیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون ہے عمران خان کے پاس۔ ٹیلی فون کیسے ہو سکتا ہے عمران خان کے پاس؟ وہاں ٹیلی فون تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تو جیمر سے لگے ہوئے ہیں، وہاں سگنل آتے ہی نہیں ہیں۔ اور جو سرکاری دفتر ہے اس میں خصوصی اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر سے بات کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک خاص طرح کا سسٹم جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور سہولت کاری وہ کیا خاص کر سکتے تھے؟ بھائی یہ کہ ان سے بات کر لی ہوگی جس کی اجازت نہیں ہے، اب بھی عملے کو اجازت نہیں ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ لنگر کا کھانا دیا جا رہا ہے، اور بجلی اب بند کر دی گئی، پہلے 500 کا بلب لگایا تھا، بجلی بند کر دی گئی ہے، گھر سے کپڑے پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، کپڑے گندے ہو جائیں، میلے ہو جائیں۔ اور کئی راتوں سے پی ٹی آئی کے حلقے کہہ رہے ہیں انہیں سونے نہیں دیا گیا، اور ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، ذہنی اذیت کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور اب ان پر مقدمہ چلے گا 9 مئی کا، اور وہ جو 30 ملزمان ہیں جن کے نام ابھی سامنے نہیں آئے، ان کے علاوہ ان کو جناب نقول فراہم کر دی گئی ہیں اس کی فرض جرم کی، اور عمران خان صاحب کو بھی فراہم کر دی گئی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو دورہ ہے وہ بے اثر رہا، حکومت نے انہیں بلایا تھا، عام تاثر یہ تھا کہ توجہ ہٹانے کے لیے،
ڈاکٹر صاحب نے یہاں آ کے جو کچھ کیا وہ کوئی قابل فہم نہیں ہے. جو بات لوگ نہیں سمجھتے، ڈاکٹر صاحب مقرر بہت اچھے ہیں، ان کی یادداشت تو فوٹوگرافک میموری ہے، لیکن وہ کوئی عالم دین نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں، ان کا رول ماڈل جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کے ایک مسلمان مناظر تھے، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں ان کے رول ماڈل ہیں. وہ کوئی اسکالر نہیں ہیں. انہوں نے مطلب فتنہ آخر الزمان کے بارے میں، قیامت کے نشانیوں کے بارے میں اور بہت سی چیزوں پہ جو گفتگو کی ہے وہ بہت سطحی اور سرسری ہے، اور وہ ایک خاص موضوع پہ تو دسترس رکھتے ہیں. یعنی خدا واحد کے تصور پر مختلف مذاہب میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر وہ دسترس رکھتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ تام جھام ان کا بہت ہے، 9 کروڑ کے وہ ان کے پاس کیمرے ہیں اور بہت حاضری ہوتی ہے اور تحمل ان میں بہت ہے. لیکن یہاں پاکستان میں آتے ان کا تحمل ختم ہو گیا. پہلے تو وہ اس بات پر انہوں نے بہت مطلب یہ واویلا کیا کہ پی آئی اے نے ان کے سامان کا کرایہ کیوں چارج کیا اور صرف 50% رعایت کیوں آفر کی، اور ان کا سامان تو بالکل مفت آنا چاہیے، تو جو زائد سامان تھا. پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ زمرد خان ہیں جو پیپلز پارٹی کے سابق رہنما ہیں، اب تو پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے یتیم بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ادارہ بنایا ہے جسے بہت غیر معمولی طور پر مثالی ادارہ سمجھا جاتا ہے، بہت ہی اچھا ادارہ ہے. اور زمرد خان یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے میری اولاد بھی نہیں کرتی، اور وہ خود ظاہر توجہ دیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، ورنہ بچے جو ہیں جو یوں ہی تو محبت نہیں کرتے، یہ تو ایک دو طرفہ چیز ہوتی ہے. تو وہاں وہ گئے، تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا یہ بچیوں کو شیلڈز دے دیں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس وقت خبر یہ اڑی کہ وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ غیر محرم ہیں. انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں. انہوں نے کہا بیٹی منہ بولی بیٹی بیٹی نہیں ہوتی، اور جیسے خاتون کہا جائے گا، بیٹی نہیں کہا جائے گا. اور زمرد خان نے ان کی پوزیشن بچانے کی کوشش کی، کہا ان کی ایک اور مصروفیت تھی، وہ چلے گئے. لیکن بعد میں ڈاکٹر ذاکر صاحب نے وضاحت کی کہ نہیں، بالکل نہیں، میں تو خود جان بوجھ کر آیا اور میں ایسا کام نہیں کر سکتا. کرک کی ایک بچی نے ان سے سوال کیا ایک اجتماع میں کہ ان کے علاقے میں مذہب کا اثر بہت ہے، یعنی مذہب سے مراد اس کی یہ تھی کہ نماز پڑھتے ہیں لوگ، داڑھی رکھتے ہیں، خواتین گھروں سے نہیں نکلتی. اس کی وضاحت بھی انہوں نے کی، مگر یہ کہا کہ بدکاری بہت ہے، بچوں تک سے زیادتی ہوتی ہے. اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان سے کہا کہ وہ معافی مانگیں. سوال کرنے پہ کون سی معافی ہوتی ہے؟ اس نے ایک سوال کیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ فرما سکتے تھے کہ بھائی یہ اگر مذہبی اثرات بہت ہیں تو وہاں کوئی غلط کام بھی نہیں ہونے چاہیے، اور چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے تو میں تحقیق کر کے اس پہ رائے دے سکتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ مذہب کا اثر تو بہت ہو لیکن برے کام بھی اور انتہائی برے کام بھی ہو رہے ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ ایمان سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے قمیض جو ہے وہ سر سے نکل جاتی ہے. معلوم نہیں وہ بہت ٹینشن میں ہیں. یہ بھی بہت افواہیں ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف بات کریں. افواہیں ہیں، اب وہ ڈاکٹر صاحب جب یہاں سے جائیں گے تو پوری بات کریں گے. اور پاکستان سے وہ کچھ ناخوش نظر آتے ہیں. بنگلہ دیش سے بڑی اہم خبر آئی ہے. بت تو توڑ ہی دیے گئے تھے، بلکہ ان کی قوم نے شیخ مجیب الرحمان کو قتل ہی کر ڈالا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عوامی لیگ کی مخالف حکومتیں رہیں. ایک جنرل صاحب نے حکومت کی، وہ تو خیر چلیے فوج کے بل پر کی، لیکن خالدہ ضیاء جیتیں اور ان کے جنرل صاحب کی اہلیہ، اور انہوں نے دیر تک حکومت کی. الزامات ان پہ بھی تھے. تو اب وہ جھنڈے کی تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے، ترانے کی تبدیلی کی بات بھی ہو رہی ہے، اور اب کرنسی کا بھی فیصلہ کیا کہ شیخ مجیب الرحمان کی تصویر اس پہ نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قائد اعظم کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، ان کی وجہ سے ہی یہ علاقہ آزاد ہوا. اور بھارت میں واویلا بہت ہے میڈیا پر
کہ یہ پاکستان نے سازش کی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے، مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں، فوج بھی ان کی سرحد پہ بھیجی گئی ہے، نفرت کا ایک طوفان ہے ان کے خلاف، الیکشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن نگران حکومت یہ کہتی ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو 1 سال کے بعد الیکشن ہوں گے، اور بھارت سے مطالبہ کیا ہے شیخ حسینہ واجد کو ان کے حوالے کیا جائے۔ حسینہ واجد کو دنیا کے کوئی ملک پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی حالت شہنشاہ ایران جیسی ہے، حالانکہ ان کی پارٹی موجود ہے اور ہندو تو ان کے ووٹر ہیں ہی اور دوسرے بھی ان کے ووٹر موجود ہیں، مگر اس وقت وہ دباؤ کا شکار ہے کہ ظلم انہوں نے بہت کیا ہے، اور جماعت اسلامی وہاں ایک بڑی مؤثر پارٹی، دوسری بڑی مؤثر پارٹی ہے، خالدہ ضیاء کی پارٹی بڑی ہے، اور اگر ان میں اتحاد ہو گیا، میرا خیال ہے وہاں امریکی اگر واقعی ملوث ہیں تو وہ سازش کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس میں خالدہ ضیاء کا اور جماعت اسلامی کا اتحاد نہ ہو، اور امریکہ بھی بھارت بھی کوشش کرے گا کہ حسینہ واجد تو نہیں جا سکتی، اور ان پہ بہت سے مقدمات ہیں اور بس سنگین مقدمات ہیں، ذاتی جیل خانے بنائے انہوں نے، لوگوں کو پھانسیاں دی، بے گناہوں کو، بے شمار لوگ قتل کیے گئے، تو وہ وہاں سے کوئی دوسرا لیڈر منتخب کرے، اور یہ بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ خالدہ ضیاء کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں۔ چاروں طرف سے تو وہ بنگلہ دیش 3 طرف سے تو بھارت سے گھرا ہوا ہے اور بہت وسیع سرحد ہے، چونکہ 3 طرف سے جب ایک ہی ملک کی سرحد ہو، ایک طرف سے برما سے ملا ہوا ہے وہ۔ زیادہ اہم خبریں تو یہی تھیں، لیکن یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس مقرر کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے نہیں، خواجہ صاحب کے بات کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، عدلیہ میں تقرری کے لیے پارلیمنٹ اور عدلیہ کمیٹی کو ضم کر دیا جائے گا، ججوں کے تقرر کا اختیار کسی فرد کے پاس نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگا۔ اگر پارلیمنٹ کے پاس ہوگا تو پھر تو حکمران پارٹی کے پاس ہوگا، اور کس طرح جوڑ توڑ سے ہوگا۔ وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اپنا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری جو ہے وہ 25 اکتوبر تک ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں کیا مجبوری ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا، حیرت انگیز بات کہی کہ ہم چاہتے ہیں ساری پارٹیوں کے اتفاق رائے سے ہو۔ ساری پارٹیوں کے اتفاق رائے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جماعت اسلامی اسے اتفاق نہیں کرتی، اختر مینگل صاحب اتفاق نہیں کرتے، اچکزئی صاحب اتفاق نہیں کرتے، خود پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں مولانا فضل الرحمان کو پیغامات بھیج رہے ہیں کہ آپ اس کی مخالفت کریں، نون لیگ کے بعد لوگ جو ہے وہ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ آپ اس کی مخالفت کریں۔ جماعت اسلامی اتفاق نہیں کرتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 70% ووٹروں کے نمائندہ وہ اتفاق نہیں کرتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ لوگوں کا ذہنی توازن بگڑ رہا ہے یا قوم کو احمق سمجھتے ہیں، یہ تو بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں۔ خواجہ آصف کے بیانات سے اور جو وہ سینیٹر عرفان صدیقی نے بیان دیا کہ مولانا سے بات ہو گئی اور اس کی فوراً ہی تردید ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ حالات کے دباؤ نے ذہنی توازن برقرار رہنے نہیں دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ ہیجان کا شکار ہیں، جیسے میں ہمیشہ شہباز شریف کی مثال دیتا ہوں، نہ شعر ٹھیک پڑھتے ہیں، نہ واقعہ ٹھیک بیان کرتے ہیں، نہ تشبیہ ٹھیک دیتے ہیں، نہ محاورہ ٹھیک استعمال کرتے ہیں، نہ ضرب المثل ٹھیک استعمال کرتے ہیں، اور بات جو کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی مہمل باتیں کرتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیوں کہی۔ جیسے ترکی کے ہوائی اڈے پر انہوں نے کہا اردوان سے، جس پہ وہ بہت یعنی وہ نظر آئے کچھ حیرت زدہ سے بھی اور ذرا پریشان بھی کہ میں آپ کے لیے آم لے کے آؤں، آپ کے بیگم صاحبہ کے لیے بھی آم لے کے آؤں۔ بھائی آم کوئی لے کے جاتے تو اس کا اعلان تھوڑی کرتا ہے۔ یا یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ان سے یہ کہا، یعنی جہاں جہاں وہ ہیلپ کے لیے گئے تھے، کہ میں یہاں مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن مجبوری ہے۔ بھئی مانگنے ہی آپ آئے ہیں نا، تو اور دوسری بات اس کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہا کہ ہم نے IMF کی بڑی منتیں کی پچھلی دفعہ، اور کہاں کہاں انگوٹھے لگائے اور کیسی کیسی شرطیں ہیں۔ بعض باتیں سرے سے کہنے کی جو نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں وہ۔
اور اس کی وجہ سے تاثر بہت خراب ان کا ہوتا ہے، ایک مزاحیہ کردار بن کر وہ ابھر رہے ہیں۔ اچھا، وہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ کے تقرر میں، اور بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ ججوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ چیف جسٹس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ججوں کو کنٹرول کرے، وہ کوئی تھانے دار ہوتا ہے؟ بھائی جسٹس منصور علی شاہ کا تقرر ہونا چاہیے، وہ خواجہ آصف کہتے ہیں ہو جائے گا، تقرر ہو جائے گا تو جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ افتخار چودھری تو نہیں ہیں، ثاقب نثار تو نہیں ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ تو نہیں ہیں، تو وہ کنٹرول کیوں قائم کرنے کی ان پہ کوشش کریں گے؟ وہ اپنا جو انصاف کے ساتھ، توازن کے ساتھ انہیں فیصلے کرنے چاہیے، اور یہی ان کا ماضی کا ریکارڈ ہے کہ وہ کسی خاص فریق کی طرف مائل نہیں ہیں۔ تو پتہ نہیں کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ افواہ یہ بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ 29 اکتوبر کو لندن چلے جائیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ انتظار حسین پنجوتھا جو ہے ان کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی کہ وہ غائب ہیں، میری سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ غائب ہیں، تو اس کی کسی ذریعے سے تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن ہمیں ایک ہمارے ذمہ دار سٹاف ممبر نے اطلاع دی ہے، ریسرچر نے، کہ وہ غائب ہیں۔ اور نہ صرف یہ اطلاع دی ہے بلکہ یہ فواد چودھری کا ایک بیان نقل کیا ہے کہ بار کونسل کو مبارک ہو۔ فواد چودھری نے کہا کہ 2 ٹکے کی عزت اس کی وجہ سے وکیلوں کی نہیں رہی ہے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ وکیلوں کے ساتھ یہ سلوک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بہت اور تعجب خیز واقعہ ہوا ہے، آج بڑے حیران کن واقعات ہو رہے ہیں۔ حامد علی خان صاحب جو علی امین گنڈا پور کی اس کی حمایت میں میدان میں اترے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ مظلوم ہیں، وکٹم انہوں نے کہا، انہوں نے سب کچھ تشدد سے بچاؤ کے لیے کیا، تو تشدد سے بچاؤ کے لیے کیا ہے تو اتنی بات پوری بتا دیں، سچ بولیں، صحیح بات بتائیں، اور وہ کہاں رہے یہ بتائیں۔ وہ ہیلی کاپٹر پہ گئے ہیں، اطلاعات یہ ہیں آزاد اخبار نویسوں کی، انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ دار شخصیت سے پشاور کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا ہے۔ یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انہی کی تحویل میں تھے۔ تو حامد علی خان صاحب جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ ان لوگوں نے یعنی حکومت کے اوچھے ہتھکنڈوں کی وجہ سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں پنجابی میں خواجہ دا گواہ ڈڈو، ہاں جی، یعنی یہ بیان ان کی پوزیشن خراب کرنے کے لیے دیا ہے یا ٹھیک کرنے کے لیے دیا ہے۔ اور سب سے اہم خبر یہ ہے جو مجھے سب سے پہلے سنانی چاہیے تھی، احتجاج کی نئی حکمت عملی پی ٹی آئی نے بنا لی ہے۔ فیصلہ کیا ہے کہ 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں احتجاج ہوگا، اور 12 کو ڈیرہ گجرانوالہ اور سرگودا میں ہوگا، اور 13 کو ڈیرہ غازی خان میں ہوگا، اور 14 کو لاہور اور فیصل آباد میں ہوگا، اور پھر یہ اعلان کیا جائے گا تاریخ کا، اور یہ سب لوگ جو ہیں اس اثناء میں وہ کانفرنس ہو چکی ہوگی، شنگھائی تعاون کانفرنس، یہ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ پچھلی دفعہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور گلگت اور آزاد کشمیر سے نہیں کہا گیا تھا اسلام آباد آنے کے لیے، اگرچہ کچھ لوگ آئے تھے، لیکن اب ان سب سے کہا جائے گا کہ وہ اسلام آباد کا رخ کریں۔ فیصل آباد میں مظاہرہ بہت اچھا ہوا تھا، میاں والی میں بھی مؤثر ہوا تھا، اور لاہور کا اتنا مؤثر تو نہیں تھا، لیکن کارکن تو نکلے اور بہت سختی تھی۔ تو احتجاج جو ہے یعنی پی ٹی آئی کا وہ جاری رہے گا، یہی بس اب تک تو یہی ہے، پھر رات کو انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لاگ کی ریکارڈنگ مکمل ہو چکی، تو خبر آئی ہے ابھی کہ پشتون قومی جرگہ میں پہ فائرنگ ہوئی ہے، یعنی جرگہ تو ہونا تھا ابھی 1-2 دن کے بعد، لیکن یہ ہے کہ وہاں لوگ جمع ہو گئے منظور پشتین صاحب کی اپیل پر،
اور مصدقہ تو نہیں، میں ابھی اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتا، ابھی خبر ملی ہے، فائرنگ ہوئی ہے اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اب یہ اس کی تفصیل آتی ہے کچھ دیر میں، شام تک تفصیلات ساری آ جائیں گی اور کنفرمیشن بھی ہو جائے گی، تو اس کے بعد کچھ عرض کریں گے۔ بہرحال اگر یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا تو بہت افسوسناک ہے، پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی، دفعہ 144 نافذ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر ہو گئی تھی تو منظور پشتین صاحب کو اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا بغاوت کا، اور اس کے لیے عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ پشاور ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہوا تو بہت افسوسناک واقعہ ہے۔